قابل احترام حضرات سادات اعظام علماء ذوی احترام ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ، مولانا حافظ سلمان صاحب، دیگر علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العالم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العالم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اهل السنة وجماعة دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم اور آپ حسب معمول صابری مسجد میں باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. مولا کریم اپنے حبیب کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور آپ کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے. حرز کہتے ہیں تعویذ کو، اس کو کہتے ہیں حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. فرماتے ہیں اگر جہنم سے بچنا ہے اور کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا حقدار ہونا ہے تو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تذکرے کو اپنا تعویذ بنا لیجئے. یہاں عقیدہ ہوگا کہ حضور کام آتے ہیں تب نہ کل کام آئیں گے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. پھر فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے کہاں ہے؟
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف نبیوں کے میلاد کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، پورا طریقہ بتایا ہے۔ ہم حضور کی میلاد پر کیا کرتے ہیں؟ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، پیدائش کے وقت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں بلند مقام عطا فرمایا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اخیر میں سلام پڑھتے ہیں۔ یہی جو طریقہ ہے وہ بریلویوں کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ اب ذرا سورہ مریم اٹھائیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیّا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیّا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے، ان کی خوبیاں، کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، اور یحییٰ ماں باپ کے فرما بردار ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں، اور پھر پوری خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ یہی تو میلاد ہے نا، زور سے بولو۔ سلام کون بھیج رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وصال ہو، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کل قیامت کے دن اٹھیں گے اس دن بھی یحییٰ پر سلام۔ اسی کے دوسرے پیج پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے سلام کا تذکرہ ہے، اور 23ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے سلام علی المرسلین، ایک دو رسولوں پہ نہیں سارے رسولوں پر سلام۔ اچھا، یہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نماز میں، کس میں؟ زور سے بولو، عین نماز میں نبیوں رسولوں پر سلام بھیجوا رہا ہے، اور جن کو بعد نماز تکلیف ہوتی ہے سلام پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے حالت نماز میں بھی نبیوں رسولوں پہ سلام بھیجوا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی قرآن کی آیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، رسولوں پر سلام، سارے رسولوں پر سلام، یہ جو اللہ نے فرمایا، اب یہ آیت حالت نماز میں پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ زور سے بولو، ٹھیک ہے؟ تو جب عین حالت نماز میں جو اللہ کی عبادت ہے اس میں رسولوں کو سلام بھیجنا عبادت، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، واؤ سے لے کر کے نون تک ایک ایک حرف پر 10 نیکی، بولو ہے؟ ایک ایک حرف پر کیا ہے؟ 10 نیکی، عین حالت نماز میں کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سارے رسولوں پہ سلام۔ تو جب عین حالت نماز میں سلام پڑھنا بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضور جمیل الرحمن فرماتے ہیں میں ہوں وہ سنی، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مثل فانس زلزلہ نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے عظمت والا رسول تشریف لے آیا ہے۔ زور سے بولو، یہ رسولون میں جو تنوین ہے نا، دو پیش ہے، تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ تو کہا کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے جو رسول آیا مگر تمہارے جیسا نہیں ہے،
سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اعضاء سیم ہے. اعضاء کیا ہے؟ مگر انہیں بازاروں میں یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے پھرتے وہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر کے اپنے جیسا تصور مت کرنا. تو وہ رسول کیسی عظمت کے ساتھ آئے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل طور سے اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو کیسے برکت والا بنایا ہے. امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلق اللہ تعالیٰ راس محمد من البرکت. ایک جملے پر آپ کو کہنا ہے سبحان اللہ. خلق اللہ تعالیٰ راس محمد من البرکت وعینیہ من الحیاء وأذنیہ من الغیرت ولسانہ من الذکر وشفتیہ من التسبیح ووجہہ من الرضا وصدرہ من الاخلاق وقلبہ من الرحمہ وقفہ من الکرم وشعرہ من نبات الجنہ وریقہ من عصریہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کو برکت سے پیدا فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے آگے سر سرورہ خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. وعینیہ من الحیاء، اور اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھ مبارک کو شرم و حیا سے پیدا فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. فرمایا وَأُذُنَهِ مِنَ الْغَيْرَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے کان مبارک کو غیرت سے پیدا فرمایا. جب غیرت ہوتی ہے نا یار تجھے غیرت بھی نہیں آئی کہ میری بات سنتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کے کان مبارک کو غیرت سے پیدا فرمایا. سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ امتی پکارے وہ نبی نہ سنے. اعلیٰ حضرت فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. امتی پکارے تو صحیح. اعلیٰ حضرت فرماتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضور کو تو ایسی خبر ہے سال کا 1,00,000 درہم حضرت امیر معاویہ کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا. ایک سال تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا وظیفہ آنے میں. امام حسن نے دوات منگائی، قلم منگایا، کہا لکھیں ہو سکتا ہے حکومت کے کام میں حضرت امیر معاویہ بھول گئے ہوں. پھر کچھ سوچ کر کے سو گئے، نہیں لکھا. آقا کریم خواب میں تشریف لائے، زور سے بولو. فرمایا صاحبزادے کیا معاملہ ہے؟ پریشان نظر آ گئے. یا رسول اللہ نانا جان ہر سال جو ہے 1,00,000 درہم آتا ہے، تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے. کہا تم نے تو دوات بھی منگا لی تھی کہ خط لکھیں یاد دلائیں امیر معاویہ کو. کہا مت کرو ایسا، یہ پڑھو اللہم اغزی فی قلبی رجاءک وقت رجائی من سواک حتی لا جو احد غیر. اللہم ما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی لی رغبتی ولم تبلغہ مسئلتی ولم اجر علی لسانی مما آتیت من الاولین والآخرین وخصنی یا رب العالمین. کہا یہ دعا پڑھو. امام حسن اٹھے، اس دعا کو پڑھتے رہے. ابھی 8 دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 1,00,000 نہیں 1,50,000 درہم حضرت امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں پیش ہوا. 1,50,000 درہم تو آ گیا، مگر حضور پھر خواب میں تشریف لائے. فرماتے صاحبزادے کیا ہے؟ خیریت ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس دعا کی برکت سے 1,00,000 نہیں 1,50,000 آیا. کہا جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسے ہی جو ہے کرم کی بارش اس پہ ہوتی ہے. اب یہاں سوال یہ ہے جب نہیں آیا تھا امام حسن پریشان تھے تو بھی حضور خواب میں آئے، جب آ گیا تو بھی خواب میں آئے. پتا چلا حضور پہلے بھی بے خبر نہیں تھے، اور جب بعد
وارثا، کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ اور پیدر کو خبر نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا ہے بھئی۔ پسر حضرت امام حسن ہے نا، زور سے بولو، پیدر مصطفیٰ ہے، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، کہتے ہیں بیٹے پر گزرے وہ باپ کو خبر نہ ہو۔ تو پھر جب اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ حضور جب ہر حال خبردار ہیں تو امتی پکار تو صحیح مصطفیٰ پر۔ آپ کہیں گے ہم نے تو بہت مرتبہ پکارا، ہم نے تو بہت مرتبہ پکارا، مگر پکارنا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، زور سے بولو۔ سورت میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ حال زار کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ میں کہا دریا کنارے جاتے ہوں اپنے، میں تم کو دھکا دے دوں، توجہ ہے، یا کوئی مجھے ہی دھکا دے دے، زندگی میں کبھی میں تیرا نہیں، مگر اس وقت آدمی کچھ بھی ہاتھ پیر مارے گا کہ نہیں مارے گا، صحیح ہے؟ اس وقت جان کے بچاؤ کے لیے جو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی کیفیت کا نام حال زار ہے۔ یہ کیفیت پیدا کر کے پکارو تو صحیح کہ ہاں اب اس دنیا میں مصطفیٰ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، جتنے وسائل ہیں، جتنے ہمارے خیالات ہیں، جن پر بھروسہ ہے، ان سب کو چھوڑ کر بھروسہ مصطفیٰ کے در پر لگا دیں۔ قسم خدا کی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حضور کی مدد نہ آئے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے واللہ وہ سن لیں گے، واللہ کہہ رہے ہیں قسم خدا کی، کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تو زبان سے جب تک پکارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ زبان سے پکارتے ہیں اور پھر اس پر جزم کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں نہیں مدد نہیں کر سکتے، مگر کبھی دل سے پکار کر کے تو دیکھو، کبھی دل سے کانٹیکٹ کر کے تو دیکھو، ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ حضور نے ایک دن فرمایا صحابہ سے انی ارا ما لا ترون، یہ بخاری شریف میں ہے، واسمعوا ما لا تسمعون، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور میں جو سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ فرمایا آقا نے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف، میرا منہ نماز میں قبلے کی طرف ہے، نماز کے بعد فرمایا مگر سن لو میں تمہارے رکوع اور سجود کو تو جانتا ہوں، مگر میں تمہارے جو ہے خشوع کو، تمہارا نماز میں دھیان ہے کہ نہیں ہے اسے بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضور کی ایک ایک عزم کا کمال۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ، حضور کی زبان کو ذکر سے بھر دیا۔ پوری کائنات میں نے بتایا اس سے پہلے سب سے زیادہ اگر اللہ کا ذکر کسی نے کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے۔ اسی ذکر خدا کی برکت سے حضور ہو گئے احمد۔ بلند آواز سے کہہ دو بھائی نور مصطفیٰ کب پیدا ہوا ہے؟ نور مصطفیٰ کب پیدا ہوا ہے؟ ساری چیزوں سے پہلے نا، ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا قبل کل شیء، اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو ساری چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا، اور ساری چیزوں کو حضور کے نور سے پیدا فرمایا۔ تو حضور سب سے پہلے پیدا ہوئے، تب سے عالم انوار میں جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اسی ذکر کی برکت سے آسمانوں میں حضور کا نام کیا ہوا؟ دنیا میں آنے سے پہلے نام کیا ہوا؟ بولو۔ احمد کا میننگ کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا احمد۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میرا ذکر کرے گا
فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال یہ حضور کے گزرے اللہ کے ذکر میں بلند آواز سے. اب وہ تھا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، تو اب حضور نے اس پہ عمل کیا. اب حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کا نام ہوا محمد. محمد کسے کہتے ہیں؟ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. حضور آسمانوں میں تھے احمد، اللہ کا ذکر کرنے والے، اور یہاں حضور کو رتبہ کیا ملا؟ وہ اذکرکم کا جو صلہ ملا، جو مجھے یاد کرے گا. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا. اب لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کو یاد کیا حضور نے. تو اب جو دنیا میں اذان میں بھی، نماز میں بھی، قاعدے میں بھی، چپے چپے پہ، سیکنڈ سیکنڈ پہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اسی جو ہے ذکر خدا کی برکت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بغیر ذکر مصطفیٰ کے ذکر خدا قابل قبول ہو. زور سے بولو اور زور سے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ذکر پسند ہے وہ اپنے حبیب کی زبان سے. بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، اس میں پھر مت کیجئے گا. آدمی کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ماننے والے بہت زیادہ ہیں، مگر ماننے والوں میں سب سے زیادہ آدمی اگر اس کی زبان سے اپنی تعریف سنے جس کو وہ خود چاہتا. توجہ ہے بھئی، ماننے والے بہت ہیں، سب تعریف کر رہے ہیں، مگر جسے وہ خود چاہتا ہے اگر وہ تعریف کر لے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق نے رب کی حمد و ثنا کی، مگر جو مصطفیٰ نے کی اور اللہ کو جو رب کی حمد و ثنا پسند آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو، بلکہ اپنے ذکر کو حبیب کے ذکر کے ساتھ اور حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا ملا دیا ہے. حسان بن ثابت کہتے ہیں ضم الالہ اسم النبی مع اسمی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو، نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا ملایا ہے کہ اذان میں بھی جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو فوراً کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. وشفتیہ من التسبیح، اللہ نے اپنے حبیب کے ہونٹ کو تسبیح سے بھر دیا ہے. ووجہہ من الرضا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے چہرے مبارک کو رضا سے، رضا سے، خوشی سے پیدا فرمایا ہے. اسی لیے دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی، دنیا میں بھی جب محبوب کی رضا تھی کہ کعبہ قبلہ بنے، زور سے بولو، ووجہہ من الرضا، تو اب اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی خوشی ہے. اب عین حالت نماز میں 2 رکعت ہوئی ہے تو جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے محبوب اللہ کا حکم ہے ابھی اسی وقت بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر کے کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر لو. عین حالت نماز میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت عین حالت نماز میں کعبے کی طرف. اے اللہ، بات تو تھی
ظہر سے پہلے کی تو نماز کے بعد تو حکم دیتا، نماز تو پوری کرنے دیتا، مشیت نے جواب دیا اب عبادت نماز بعد میں پوری ہوگی، رب کی جو ہے محبوب کی مرضی پہلے پوری ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَصَدْرَهُ مِنَ الْأَخْلَاقِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے سینے مبارک کو اخلاق سے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کو حسن و ادا کی قسم۔ اور کہا وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دل مبارک کو رحمت سے پیدا فرمایا ہے۔ بلند آواز سے حضور کی رحمت ہی ہے جو کفار مکہ یکبارگی سب جو ہے ختم نہیں ہو گئے۔ توجہ ہے، حضور کی رحمت ہی ہے جو آج گستاخان مصطفیٰ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کفار کو، دشمنوں کو رحمت سے حصہ دنیا میں ملے گا اور ماننے والوں کو رحمت سے حصہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے، جیسا کہ قوم نوح کو سیلاب بھیج کر کے یک بارگی جو ہے ختم کر دیا گیا، 25 لاکھ قوم نوح ختم ہو گئے۔ اے محبوب اللہ کی شان نہیں ہے کہ جس طریقے سے قوم سمود کو، قوم عاد کو اور جو ہے فرعونیوں کو ڈبو دیا گیا، انہیں جو ہے ختم کر دیا گیا، ایسے ہی محبوب وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان جو ہے کفار مکہ جو یہ کہہ رہے ہیں فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اگر سچے ہیں تو آسمان سے پتھر کی بارش کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اے محبوب اللہ بارش برسا سکتا ہے پتھر کی، مگر وَأَنْتَ فِيهِمْ، زور سے بولو، اب ان میں نوح نہیں ہے، اب ان میں موسیٰ نہیں ہے، محبوب اب اس میں سراپا رحمت للعالمین ہے، سراپا رحمت للعالمین ہے، آپ موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے انہیں ایسا عذاب دے کہ پوری قوم تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، نہیں، آپ کی رحمت کا حصہ انہیں یہاں ملے گا کہ ہاں انہیں ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا جو عقلوں کو دیا گیا ہے، یہاں کفار کو رحمت سے حصہ ملے گا اور ماننے والے کو یہاں بھی وہاں بھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، زور سے بولو، کہہ دو اعلیٰ حضرت کا ہر شعر قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، فرمایا انت فیہم نے وما کان اللہ لیعذبہم وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے محبوب اس لئے کہ آپ ان میں ہیں، اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا انت فیہم نے عدو کو، دشمن کو بھی لیا دامن میں، یعنی دامن رحمت میں۔ ایسے جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست، اے جو ہے دوست، جب دشمن بھی مصطفیٰ کے رحمت کے دامن میں آ گیا ہے تو حضور کا ماننے والا ہے، تو میلاد منانے والا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو جو ہے یا رسول اللہ پکارنے والا ہے۔ جب دشمن بھی رحمت کے دامن میں آ سکتا ہے تو جب دوست ہے تو اسے یہاں بھی رحمت کا حصہ ملے گا، وہ کل قیامت میں بھی رحمت کا حصہ ملے گا۔ ایک دوسرے شعر میں فرمایا نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، زور سے بولو،
نزدیک اس نے تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ آتی ہے۔ قلبہ من الرحمہ وکفہ من الکرم، اور اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ مبارک کو بخشش سے، سخاوت سے بھر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ام معبد کی بکری کی پیٹھ پر حضور نے اپنا دستے رحمت رکھا تھا، تو صرف اسی دن بکری نے دودھ نہیں دیا تھا، اس سن ہجری اول سے لے کے 18 سال تک بلند آواز سے جب ارد گرد کی ساری بکریوں کے تھن خشک ہو جاتے تھے، مگر جس بکری کے پیٹ پر مصطفیٰ نے وہ رحمت برکت والا، وہ بخشش والا، وہ کرم والا ہاتھ مبارک رکھ دیا تھا، 18 سال تک وہ جو ہے دونوں ٹائم اتنا دودھ دیتی تھی کہ کئی قبیلوں کو پورا ہو جاتا تھا۔ ذرا زور سے میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ وَكَفَّهِ مِنَ الْكَرَمِ وَشَعَرَهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بال مبارک کو جنت کے گھاس سے پیدا فرمایا ہے۔ زور سے بولو۔ اگر نبی ہماری طرح ہو، ایک بات بتاتا ہوں بلا تمثیل سنیے گا، یہ میرا بال میرے جسم سے الگ ہو جائے پھر بڑھے گا؟ آیا نا؟ زور سے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا، مگر مصطفیٰ جان رحمت حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے فریضے سے بعد جیسے ہی آپ نے حج مبارک فرمایا، اس وقت سے جو بال مبارک آج تک بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بال مبارک کو جنت کی گھاس سے پیدا فرمایا ہے۔ وَرِيقَهُ مِنْ عَسَلِهَا، اور حضور کی لعاب مبارک کو، تھک مبارک کو جنتی شہد سے پیدا فرمایا ہے۔ زور سے بولو، کس سے پیدا فرمایا ہے؟ جنتی شہد سے۔ بھائی اگر ہم چاہے اتنی زیادہ بیوی محبت کرتی ہو، مگر اس کی گلاس میں تھوک ڈال دے، پیے گی؟ ہاں بولو، پیے گی؟ نہیں۔ حالانکہ تھوک جو ہے وہ کڑوا نہیں ہوتا، مگر اس کو سن کر کے بھی گھن آتی ہے نا۔ مگر ادھر مصطفیٰ جان رحمت کہ جو ہے لعاب مبارک کو اللہ نے کس سے پیدا فرمایا؟ جنتی شہد سے، اور شہد دنیا کے شہد کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ شفا۔ زور سے بولو، 14ویں پارے میں اللہ نے اسے جو ہے شفا بنایا۔ جب یخرج من بطونہا، شفا اس کے جو ہے بطن سے شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، شہد میں شفا رکھی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ جب دنیا کے شہد میں شفا ہے، زور سے بولو، تو مکہ شریف سے چل کر حضرت علی ہجرت کر کے مدینہ آئے، قبا کی بستی میں ٹھہرے، حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ حضرت علی آئے ہیں، حضور نے فرمایا یہاں لے آؤ، اور تم من حضرت کے مکان پر یہاں لے آؤ۔ کہا یا رسول اللہ حضرت علی اب چل نہیں سکتے، چل کر کے آئے ہیں، پورے پیر سوج گئے ہیں، آبلے پڑ گئے ہیں، پھول گئے ہیں پیر، اب حضور خود تشریف لے گئے۔ زور سے بولو۔ حضرت علی کی حالت دیکھ کر کے سرکار کی آنکھ مبارک سے آنسو آنے لگے، اور حضور نے کیا کیا؟ مرہم نہیں لگایا، لیپ نہیں کیا، تیل نہیں لگایا، نہیں، حضور نے اپنے لعاب مبارک کو دونوں ہاتھ میں لیا، اور حضرت علی کو جہاں جہاں بھی زخم ہوا تھا وہاں لگاتے گئے۔ صرف اس دن اچھا نہیں ہوا، حضرت علی کی شہادت تک پھر دوبارہ پیر میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہے یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی کھارا ہے، تو تھوک مبارک کو شہد سے پیدا فرمایا ہے نا، ڈالا تو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ شہد سے بھی زیادہ ناری کنویں شیریں جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَلَحْمَهُ مِن مِسْكِهَا،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے گوشت مبارک کو مشک سے پیدا فرمایا ہے. کس سے پیدا فرمایا ہے؟ اسی وجہ سے ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہیں چلا جائے، اگر میں اٹھ کے چلا جاؤں، مولانا اسلم صاحب اٹھ کے چلے جائیں، تو پھر آپ پوچھیں گے ایک دوسرے کو وہاں صاحب کہاں گئے، وہاں صاحب کو دیکھا ہے، ادھر گئے ادھر گئے. نہیں، جب سرکار مجلس سے اٹھ کے جاتے تھے تو صحابہ پوچھتے نہیں تھے کہ کہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا. جدھر جدھر خوشبو ملتی جاتی تھی ادھر ادھر چلے جاتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے. اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ. مشک سے پیدا فرمایا اور فرمایا وَعَظْمَهُ مِنْ كَافُورِهَا، اور ہڈی مبارک کو کافور سے پیدا فرمایا ہے. اور پھر فرمایا وَرِجْلَهِ مِنَ الرِّضَا، اللہ نے محبوب کے قدم مبارک کو اپنی رضا سے جب بھی اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھے. وَعُوزُدَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ، اور بازو مبارک کو قوت سے پیدا فرمایا ہے. اسی کو آنا حضرت فرماتے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. فَلَمَّا أَكْمَلَ اللَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء کو ان صفت سے مکمل فرمایا تو اس امت کی طرف بھیجا اور فرمایا هَذِهِ هَدِيَّتِي إِلَيْكُمْ، اے لوگو یہ میرا محبوب ہے جو تمہیں ہدیے کے طور پر دیا جاتا ہے. زور سے بولو. تو فَعَارِفُوا قَدْرَهَا وَعَظِّمُهَا، تو ان کی قدر پہچاننا. زور سے بولو. بھائی کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا. توجہ ہے، یہ بھی وہ محبوب جن کی امت میں آنے کی تمنا موسیٰ کلیم اللہ کریں کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ قدر پہچانی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہاں یہ میرا محبوب ہے، اس کی قدر پہچاننا. ان کی پیدائش کا وقت آئے تو فتوے مت مارنا، ان کے ذکر پہ فتوے مت مارنا. تم کلمہ پڑھتے ہو، زور سے بولو. صحیح ہے. ان کی قدر پہچاننا، انہیں پہچاننا. موسیٰ کلیم اللہ نے پہچانا. اچھا جو لوگ فتوے مارتے ہیں اس کا دکھ مت لگاؤ. توجہ ہے نہیں نا؟ سنو، پوری مسجد نبی شریف بھری ہوئی تھی اور کہیں جگہ نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے بغل میں بیٹھے تھے. حضرت علی اچانک آئے، دروازے پر کھڑے رہے. کوئی جگہ دیتا ہے تو حضرت ابوبکر ہٹے اور کہا ابو الحسن یہاں بیٹھ. حضرت علی کو بغل میں بٹھایا تو حضور مسکرائے، کہا ابوبکر مقام والا ہی مقام والے کو پہچانتا ہے. زور سے بولو. اب جو فتوے لگا رہا ہے سمجھ لو وہ پہچان نہیں رہا ہے. قرآن آواز، وہ پہچان نہیں رہا ہے. اگر پہچان جائے، موسیٰ کلیم اللہ پہچان گئے تھے. زور سے بولو. کیسے پہچانا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی یا موسیٰ من لقینی وہو جہد بأحمد ادخلتو بالنار. اے موسیٰ جو میری ملاقات کرے گا وہ میرے احمد کا انکار کرے گا، میرے احمد کو نہیں مانتا ہوگا، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ومن احمد، اے اللہ یہ احمد کون ہے؟ ما خلقت خلقا اکرم علی من، میں نے احمد سے بڑھ کر رتبے والا، احمد سے بڑھ کر مرتبے والا، احمد سے بڑھ کر افضل میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے، اونچوں میں اونچا ہمارا نبی. تو تمہارے پاس عظمت والا رسول آیا. زور سے بولو. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا، اور سے سنیے گا، تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں بھاری پڑتا ہے. ایسا نبی
ایسا نبی جس ہر نبی کے امتی ہوئے، مگر جس طرح ہمارے نبی نے اپنی امت کو چاہا ہے، قسم خدا کی ایسا کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں چاہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی تعریف فرماتا عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگو تمہارے پاس رسول تو آئے مگر تم تکلیف میں پڑو، تم مشقت میں پڑو، تو بھاری کس پر گزرتا ہے؟ اس نبی پر، سمجھ رہے ہیں؟ مگر پھر بھی یہ امتی کہتے ہیں دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، دین پہ چلنا، اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، اسلام میں بہت ڈیپ میں نہیں اترنے کا۔ اب نوجوان ماں باپ کی بات سن سن کے اتنے بھی ڈیپ میں نہیں اترے کہ پاک رہ سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ڈیپ میں نہیں اترنے کا، اسلام میں چلنا اسلام پہ چلنا سب کا کام نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب اگر تم تکلیف میں پڑو تو انہیں بھاری پڑتا ہے، ارے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں گیا ہے جو امتی نہ کر سکے۔ ایک حدیث سناؤ بخاری شریف کی، آپ نے سنی ہے مگر سنیے دلیل کے طور پر، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء او بالصلاۃ عند كل صلاۃ، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت تکلیف میں پڑ جاتی، مشکل میں پڑ جاتی، تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز شروع وقت میں نہیں پڑھنا ہے، آدھی رات کے بعد پڑھنا ہے، عشاء کو دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت تکلیف میں پڑ جاتی تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کرنا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں یہ دونوں حکم دینے سے امت مشکل میں پڑ جائے گی، اس لیے میں نے ایسا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ زور سے بولو صحیح ہے بھئی، عشاء کی نماز دیر سے پڑھو یہ نہیں کہا گیا، کیوں نہیں کہا گیا؟ حضور نے فرمایا اس لیے تاکہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے، ابھی شروع ٹائم میں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھتے، تو آدھی رات کے بعد پڑھنے کا حکم ہوتا تو کون پڑھتا؟ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مشکل ہو جاتا کہ نہیں؟ اگر یہ واجب ہو جاتا تو مشکل ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ زور سے بولو صحیح ہے، مگر ایسا حکم نہیں دیا گیا، مگر پھر بھی امت بہانے کیا بناتی ہے؟ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، یہ سب کا کام نہیں ہے، اسلام پہ چلنا سب کا کام نہیں ہے۔ کبھی یہ بات حضرت بلال کی زبان سے سنی؟ زور سے بولو، کربلا والوں کی زبان سے سنی؟ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی محبت میں اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ان سے کبھی سننے میں آیا حضرت بلال جب اسلام لے آئے تو کیا کرتا تھا؟ دوپہر کی دھوپ میں، مکے کی دھوپ میں امیہ بن خلف کو اپنے گھر سے باہر نکالتا، ثم یؤمر بالصخرۃ العظیمۃ فتوضع علی صدری، پھر بہت بڑی بھاری چٹان لونڈوں سے کہتا کہ جو ہے بلال کے سینے پر رکھو، پھر انہیں مارا جاتا اور پھر کہتا لا تزالو واللہ لا تزالو ہاکذا، قسم خدا کی یہ سزا جو ہے ایسی رہے گی حتی تموتا او تکفر بمحمد او تعبد اللات والعزا، یا تو اے بلال تو مر جائے یا محمد کا دامن چھوڑ دے، لات اور عزا کی جو ہے پرستش کرنے لگے، تب تک میں تجھے سزا دیتا رہوں گا۔ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى ذَلِكَ الْبَلَاءَ احد احد احد، اس صورت میں بھی حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ زور سے بولو احد احد، ایک دن اتنا جو ہے مارا، اتنی سزا دی اور حضرت بلال مسکرا دیے۔ کسی نے پوچھا بلال ہنسنے کا مقام ہے؟ سزا ہو رہی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناصر دوا اٹھائے گی، کہا بلال یہ ہنسنے کا مقام ہے؟ کہا جب تم بازار میں مٹی کا مٹکا لینے جاتے ہو تو بھی ٹھوک کے لیتے ہو،
مٹکا خریدتے ہو تو بھی بچا کے خریدتے ہو کہ صحیح ہے یا نہیں. تو بلال کو تو اس کا پروردگار خرید رہا ہے, آزما رہا ہے. بلال نے بھی کہہ دیا مولا جسم کی بوٹی کی ٹکڑی ٹکڑی ہو جائے مگر تیرے محبوب کا دامن نہیں چھوٹے گا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو ایسا کوئی حکم آیا نہیں. اللہ اکبر. دیکھیں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضور نے تو اس زمانے میں بھی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے بچیں, اس لیے 1400 سال پہلے اسے بیان فرمایا. کیا وہ حدیث سنیں گے آپ؟ سنیں گے جس سے بالکل واضح ہو جائے گا. یہ جو کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے, اتنا معلوم تھا اتنا نہیں معلوم تھا. اب آجو باجو میں سب کچھ نظر آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ حضور کو کیا معلوم تھا. حضرت عتیہ سعدی یہ بصرہ سے چل کر کے کوفہ علم کی طلب کے لیے آئے. زور سے بولو. اپنے کو سامری مسجد میں آنے میں تکلیف پڑتی ہے, محلے میں سے گھر میں سے نکل کر کہاں سے بصرہ سے کوفہ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت عتیہ سعدی تابعی ہیں آئے. اور آ کر کے کیا پوچھا انہوں نے کوفہ والوں سے, حضور کے کوئی صحابی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سنا ہو؟ کہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں کوفے کی جامع مسجد میں. وہ عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے تو جن حضور کے نالین پاک سنبھالنے کی ذمہ داری جن کے اوپر تھی اسی صحابی کا نام عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضور نماز کے لیے جاتے تھے اور وضو کرانے کی جو ذمہ داری تھی اسی صحابی کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. وہ آئے, بات چیت ہوئی. قبیلے سعد چونکہ ہوتے سعدی تھے, بنو سعد سے تھے, اس کی کچھ فضیلت بھی بیان فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. پھر پوچھا عتیہ کس لیے آیا ہوں؟ کہا میں کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کیا پوچھنے کے لیے آیا ہوں؟ کا خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت قریب ہے, میں وہ قیامت انا والساعہ کہاتین, میں وہ قیامت بالکل اس طرح ہیں. تو پھر کوئی ایسی باتیں ہیں جس سے ہم قیامت کو بالکل پہچان سکیں؟ فرمایا یا عتیہ سألتنی ما سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عتیہ تو نے وہی بات پوچھی ہے جو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھی تھی. میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ حل الساعۃ من علم تعرف به الساعۃ, یا رسول اللہ کیا قیامت کے تعلق سے کوئی ایسا علم ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ قیامت کو پہچان سکے؟ تو حضور نے فرمایا یا ابن مسعود ان للساعۃ علاما وان للساعۃ اشراطا. اے عبداللہ ابن مسعود قیامت کی نشانیاں کچھ ہیں, اس کے لیے کچھ علم ہے. یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان يكون الولد غيظا ويكون المطر قيظا وان يفيض الاشرار فيضا. اے ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے غصہ و ناراضگی کا سبب بنے گی. ہے آج الولد ثمرۃ القلب. حضور نے فرمایا اولاد تو جو ہے دل کا سرور ہے, آنکھوں کا نور ہے, بڑھاپے کا سہارا ہے. اولاد کیسے جو ہے ناراضگی کا سبب؟ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا عقد اچھی جگہ ہو, اور لڑکا جو ہے کسی اور کو لے کے بھاگا, لڑکی کسی اور کو لے کے بھاگی, پورے سماج میں ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی. بولو ناراضگی کا سبب بنا. صحیح ہے. اس طرح قدم قدم پر جو آج اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے وہ ناراضگی کا سبب ہے, غصے کا سبب ہے. فرمایا وَيَكُونَ الْمَطَرُ قَيْزًا, بارش زیادہ ہونے کے باوجود. اے عبداللہ بن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بارش زیادہ ہونے کے باوجود گرمی زیادہ ہوگی. ہاں یا نا؟ پورا مجمع بولو. ہے آج 100 سے بھی زیادہ 127% بارش ہو چکی ہے, مگر پھر بھی آئیے ٹھنڈی ابھی وَأَنْ يَفِيضَ الْأَشْرَارُ فَيْضًا. عبداللہ ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نیکوکار کم ہوں گے,
اچھے کم ہوں گے، برے زیادہ ہوں گے۔ یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها يصدق الكاذب ويكذب الصادق۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها يؤمن الخائن ويخون الامین۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان يسود كل قبيلة منافقها وكل سوق فجارها۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا بڑا آدمی منافق ہوگا اور بازار کا لیڈر جو ہے وہ فاسق و فاجر و گنہگار ہوگا۔ توجہ ہے؟ یہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہے علم میں؟ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے مسجدیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ ہے مسجدیں سجائی جاتی ہیں؟ ہاں یا نہ بولو؟ اے سی ہے، پنکھا ہے، قالین لگے ہوئے ہیں۔ کل جو مسجدیں تھیں مٹی کا فرش، کھجور کے پتے کی چھت، مگر کھڑا ہونے والا عشاء میں کھڑا ہوتا تھا تو فجر پڑھ کے نکلتا تھا۔ زور سے بولو۔ آج سب کچھ ہے، مسجدیں سجائی گئی ہیں، مسجد کا پیٹ ایسی سے نہیں بنتا، ماربل سے نہیں بنتا، پنکھوں سے نہیں بنتا، مسجد کا پیٹ نمازیوں سے بنتا ہے۔ دل ویران ہوں گے، آج دل ویران ہے۔ صحیح ہے؟ بالکل ایک ایک حرف دیکھیں، مسجدیں سجائی گئی ہیں، دل ویران ہے۔ اور فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يخرب عمران الدنیا۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ ویرانے کو آباد کریں گے اور آباد کو ویران کریں گے۔ ویرانے کو کیا کریں گے؟ آباد، اور آباد کو سمجھنے، جو آباد ہے اسے ویران۔ جیسے ہی عید کا چاند ہوا، مسجد آباد تھی، ویران۔ سینما گھر پورا مہینہ ویران تھے، وہ عید کے دن کیا ہو گئے؟ بولو صحیح ہے؟ یہی چیزیں ہم رات میں دن دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج حضور کے ذکر کی محفلیں دیکھ رہے ہیں، تعداد کے مطابق ویران۔ مگر یہی اگر باہر اگر کوئی ڈرامہ ہو، کوئی فلم ہو، کسی کو دعوت کی دینے کی ضرورت پڑے گی؟ وہ تھکم دھکی، وہ بھیڑ، ویرانے کو آباد کریں گے، آباد کو ویران کریں گے۔ آج ہم یہی سب دیکھ رہے ہیں، اس کو ظاہری اعتبار سے دیں اور باطنی اعتبار کسی بھی اعتبار سے لیں، آج یہی چیز ہے۔ جس گھر سے دل آباد ہو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہاں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جہاں حقیقت میں مومن کو گھبراہٹ ہونی چاہیے وہاں سکون ملتا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يختفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء۔ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے گا اور عورت اپنی خواہش عورت سے پوری کرے گی۔ یہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ باقاعدہ مرد کے ساتھ رہے، اس کے لیے پارلیمنٹ میں 307 کی قلم بنائی گئی۔ ہاں نا، زور سے بولو، بنائی گئی۔ میں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، توجہ رکھیں۔ حالات کیا ہیں؟ تقریباً آج بھی گناہ ہیں، کل بھی گناہ ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی گناہ ہوتے تھے، مگر اتنا فرق ہے کہ آج سے 25-50 سال پہلے گناہ تو ہوتے تھے مگر کم سے کم گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ آج گناہ کو گناہ نہیں، فیشن سمجھا جاتا ہے۔
بے شرمی بے حیائی کے کام کو، کل بھی یہ کام تو ہوتے تھے مگر کم سے کم اسے بے شرمی اور بے حیائی سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارا نوجوان لڑکا اگر جو ہے کالج میں جاتا ہے، کالج میں، اور اگر اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو اسے دوسرے لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ لڑکی پڑھنے جاتی ہے تو اس کا اگر کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ آیا نا؟ لڑکے کے پاس اگر گرل فرینڈ نہیں ہے تو وہ بیوقوف ہے، اس کے پاس اگر کوئی فرینڈ نہیں ہے تو بیوقوف ہے۔ یعنی بے شرمی بے حیائی گناہ کا کام کرنے والے کھلم کھلا عقل مند جو ہے شادی بیاہ کی محفلیں سنت کے مطابق سجانا چاہیں گھر میں تو اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسا ماحول ہے، پہلے یہ تھا کہ کم سے کم گناہ تو اس وقت بھی ہوتے تھے مگر اتنا تھا کہ کم سے کم حکومت کی طرف سے سزا دی جاتی تھی، پکڑا جاتا تھا، گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ آج کا ماحول جو ہے کہ جہاں حکومت کی طرف سے سزا دینے کے بجائے ریپ کرنے والے کو سنمانت کیا جاتا ہو، ایسے ماحول میں نوجوان اپنے دامن کو داغدار ہونے سے کیسے بچائے، ہمیں یہ طے کرنا ہے۔ ماحول سمجھا، اسکولوں کا ماحول، ارد گرد کا ماحول، ہر ماحول، نہ حکومت کا کوئی ڈر ہے نہ کوئی اچھا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں باقاعدہ شراب، کباب، کلب اور جو ہے رنڈیوں کے بڑے بڑے اڈے یہ لائسنس سے چلائے جاتے ہوں، ایسے ماحول میں ایک مومن نوجوان اپنے دامن کو کیسے بچائیں؟ ایسے ماحول میں بھی اگر بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے جو اللہ نے قرآن کے 21ویں پارے میں فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے بھی بچاتی ہے اور برائی سے بھی بچاتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں فریاد کی گئی، یا رسول اللہ فلاں صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں مگر برائیوں میں بھی مبتلا ہے، جو ہے برے کام بھی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، ایک دن اس کی نماز اسے برائی سے روکے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا جو صاحب برائی میں مبتلا تھے وہ پھر برائی کو آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہے نماز کی برکتیں۔ نوجوانوں آؤ، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعۃ واشراطها، اے ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یکثر اولاد الزانی، حرامی اولاد زیادہ ہوں گی۔ میں تھوڑا حدیث کو شورٹ کر رہا ہوں، میری نظر پڑ گئی۔ اے ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ حرامی اولاد زیادہ ہوں گی۔ حضرت عتیق سعدی کو تعجب ہوا، کہنے لگے والمسلمون، اے ابو عبد الرحمن یہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہو؟ مسلمانوں میں حرامی اولاد زیادہ ہوں گی یا غیر مسلموں میں؟ فقال نعم، مسلمانوں میں ہوگی، والمسلمون۔ تو حضرت عتیق سعدی کو اور تعجب ہوا، کہنے لگے والقرآن بین ظہرانی، قرآن تو ان کے درمیان موجود ہوگا، قرآن تو ہدایت کے لیے، قرآن تو گناہوں سے بچانے کے لیے، قرآن تو انہیں راہ راست پر چلانے کے لیے قرآن موجود ہوگا، پھر بھی حرامی اولاد اتنی کیوں زیادہ ہوگی؟ تو کہنے لگے وَأَنَّا ذَلِكَ، کیوں ایسا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ حضور نے فرمایا یاتی علی الناس الزمان ان یطلق الرجل امرأته ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها وقام زانیان۔ ہاں حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر مکر جائے گا، انکار کر دے گا، کہے گا میں نے طلاق دی نہیں ہے، میری نیت تھی نہیں، میں زبان سے بولا ہی نہیں، میں نے تو جو ہے 2 دی تھی مگر تیسری اس لیے تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ سارے بہانے روز آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ طلاق سے مکر جائے گا، فیقیم علی فرجها، پھر اسی جو ہے عورت کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھے گا،
وَأَقَامَا زَانِيَانِ، اور دونوں زانی ہوں گے اور جو بچے ہوں گے وہ حرامی ہوں گے۔ مجھے بتائیں صرف جس زناکاری کا تصور ہمارے دماغ میں ہے وہ تو ہیج عام، مگر اس کے علاوہ جو آج ہم میں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات چل رہی ہے، ان کی جن کے پاس قرآن جیسا دستور ہے، اس لیے تو حضرت عتیش سعدی کو تعجب ہوا، کہنے لگے یہ قرآن تو ہوگا، یہ قرآن ہوگا کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن نے طریقہ بتایا، طلاق مرتان، حرام نہ کریں، حلالے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے قرآن نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا، طلاق 1 مرتبہ دو یا 2 مرتبہ دو، کیا دو؟ 1 مرتبہ دو یا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھائی سے اسے روک لو یا بھلائی سے چھوڑ دو۔ زور سے کہہ دو یار، اور بلند آواز سے، بڑی پیاری بات، چھوڑنا ہے نا، روکنا ہے تو رجوع کر لو بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، مگر چھوڑنا ہے تو بھی احسان کر کے۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی لمبی لیسٹ نہ لکھو کہ یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی یہ تھا وہ تھا، نہیں، زور سے۔ ایک بزرگ کی اپنی بیوی سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، دوستوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح یار کیا معاملہ ہے؟ گھر کا معاملہ ہے، زور سے، گھر کا معاملہ ہے، وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، پرسنل ہے، ہوتے ہوتے طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو گئی تو دوستوں نے کہا اب تو بتاؤ کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے اب تو وہ غیر ہو گئی، غیر کی برائی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، چھوڑنا ہے تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ، اچھائی کے ساتھ اسے روک لے۔ یہ 1 یا 2 طلاق اگر دی، اور سب سے پہلی بات، میں کوئی طلاق کی ترغیب دینے نہیں آیا ہوں، طلاق کا شوق بڑھانے نہیں آیا ہوں، قرآن کی روشنی میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ اتنا کریں کہ طلاق دینے سے پہلے کسی مفتی سے ملاقات کر لیں، کسی عالم سے ملاقات کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دینے کے بعد ملاقات کرتے ہیں، وہ بھی ایسا مفتی چاہیے جو منمانی کرے، منمانی جواب دے۔ یاد رکھیں یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر آج بھی میں کہتا ہوں حضرت مولانا اسلم صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو ماحول بنایا ہے جو کچھ بھی ہے، مگر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پروگراموں کے ساتھ ساتھ مہینے 2 مہینے میں ایک تربیتی کیمپ ٹریننگ کا نوجوانوں کے لیے، ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں بھی کھولا، اور یہاں الحمدللہ ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ابھی لاک ڈاؤن جیسے ہی کھولا میں نے کہا کہ جو ہے تربیتی کیمپ کیا جائے، تو مدرسے میں تربیتی کیمپ کیا، اپنے دارالعلوم میں نہیں، گاؤں کے مدرسے میں نوجوانوں کو جمع کیا۔ جینس کی پینٹ پہن کر کے استنجا کیسے کریں گے وہ بھی میں نے بتایا، لنگی پہن کر کے کیسے کریں گے وہ بھی بتایا، کس طرح بیٹھ کے کریں گے، کس طریقے سے۔ آج کے دور میں استبراء واجب ہے، یہ بھی کوئی جانتا نہیں ہے، اس کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا نا، سمجھانا پڑے گا۔ پہلے باقاعدہ مسجدوں میں کھڑو رکھے جاتے تھے، پتھر رکھے جاتے تھے جس سے پیشاب کو سکھایا جاتا تھا، پھر پانی بہایا جاتا تھا۔ آج ہم فوراً پانی بہا دیتے ہیں، پینٹ کے ساتھ جب استنجا کرتے ہیں تو اس میں قطرہ رہ ہی جاتا ہے، اب اڑتے ہیں تو چونکہ وہ گیلاپن رہتا ہے، قطرہ نکل بھی جاتا ہے تو احساس ہوتا نہیں ہے، وہ آدمی ناپاک کا ناپاک رہتا ہے۔ ایسے ہی نکاح طلاق کے مسائل، پاک و ناپاک کے مسائل، فرض و واجب کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل، یہ سب سیکھنے کے لیے سوچئے تو صحیح، قیامت کی آج کے زمانے کی نشانیاں یہ سیکھنے کے لیے بصرہ سے حضرت عدی کوفہ کا سفر کرنا ہے۔ بھائی اس زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا جو آج ہے، اس زمانے میں تو یہ نشانیاں نہیں تھی، یہ ساری نشانیاں تو آج کے زمانے میں ہے نا، مگر پھر بھی وہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تو آج کم سے کم جتنا ہے ہم گناہوں سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے، نماز کو صحیح کرنے کے لیے کم سے کم پریکٹیکل اس کے لیے وقت نکالیں، آئیں۔ الحمدللہ بڑی اچھی ٹیم ہے معاصم صاحب کے پاس، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر کوئی ضرورت پڑی تو یہ خادم حاضر ہے، میں آپ کو جو ہے اس کے بتاتا رہوں گا، مگر کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میلاد کی برکتیں اس علم کے سیکھنے کی روشنی میں کیسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔